نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا۔ سوت وہ جو بنتے تھے نا کپڑے کو، وہ پرانے دور کی بات ہے، تو کسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے پورا کپڑا تیار کیا، بن لیا، اس کے بعد پھاڑ کے پھینک دیا، تو بے وقوفی کی بات ہے، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ تو تم اللہ کا نام لے کر وعدہ کرو اور تم پکی قسمیں کھاؤ اور اس کے بعد خلاف ورزی کرو، تو گویا تو تم نے اپنے کردار پر دھبا لگا دیا اور تم نے اپنی محنتوں کو ضائع کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم او تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا بہانہ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وعدہ نہ لو کہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیں اور جب تک فائدہ ملتا ہے بات پوری کرے، جب فائدہ نہ ملے تو اس کی خلاف ورزی کر لیں۔ یہ اللہ کا نام غلط استعمال نہ کرنا، غلط وعدے نہ کرنا اور دھوکے کی بات نہ کرنا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور روز قیامت تم پر ضرور ظاہر کر دے گا جس بات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بتایا گیا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ سچی بات دل سے عرض کروں، دل کے کانوں سے سنیے گا، آپ کا میرا زیادہ امتحان معاملات میں ہے، بندوں کے ساتھ معاملات میں، ڈیلنگز کے اندر، اور کئی مرتبہ اس میں بندے فیل نظر آتے ہیں۔ معاف فرمائیے گا، منافق کی نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی، بخاری شریف میں بھی ہے، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا توڑے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا۔ ادھر آپ کا میرا ٹیسٹ زیادہ ہے، ان وعدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور فرمایا کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر فرما دے گا۔ تو وعدے کی پاسداری کرنی ہے، انہی وعدوں پر مزید۔ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن ایسا جبر کا معاملہ نہیں، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ بار بار یہ ذکر آتا ہے قرآن میں، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ البتہ اللہ کا قانون ہدایت بار بار قرآن میں آتا ہے، جو ہدایت کی طلب تڑپ رکھتا ہے اللہ اسے ہدایت پر آگے بڑھاتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 13 میں ہے، اور جو خود ٹیڑھا ہوتا ہے گمراہی کی طرف بھی چلنا شروع کر دیتا ہے، یہی چاہت اس کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ اس کو چلا دیتا ہے۔ یہ بات سورہ صف آیت نمبر 5 میں آتی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دخل دینے کا بہانہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکھو اس بات کا کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی آپس کے معاملات میں کسی کا نقصان کرنے کے لیے قسم نہ اٹھاؤ، جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کا اعتبار حاصل کر کے ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارے قول و فعل کا تضاد ہو اور تم لوگوں کے ساتھ غلط معاملات کرو، تم لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرو، تم لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دو، اور اس کے بعد تمہارے اس طرز عمل کو دیکھ کر لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں، تو لوگوں کا دین سے دور ہو جانا اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، تم وبال چکو گے اس کا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ ایک قول و فعل کا تضاد لوگوں کو متنفر کرتا ہے حق بات سے، تو تم وعدے کر رہے ہو لوگوں سے، معاملات کرو لوگوں سے، اور اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہو، اور اس کے بعد تم وعدے توڑتے ہو، قسم کی خلاف ورزی کرتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور اوپر سے تم اگر خدا نہ خاصہ دین کی بات کرنے والے ہو تو تمہارا قول و فعل کا تضاد دوسروں کے لیے دین سے دوری کا باعث بنے گا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری امت کی بات ہو رہی ہے۔ ساری امت دین کی نمائندگی کرنے والی ہے، ساری امت ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، ہم سب نے دین کی دعوت پیش کرنی۔ تو آج ہمارا کردار لوگوں کو دین سے قریب کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں؟ آج ہمارا کردار، آج ہمارے رویے لوگوں کو دین سے قریب کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں؟ آج ہمارا اجتماعی کردار انسانیت کو دین کی طرف بلا رہا ہے یا دین سے دور کر رہا ہے؟ ہم لوگ غور کریں، اپنے اندر جھانکیں۔ تو اگر یہ رویہ ہے تو پھر تمہیں تم نے جو اللہ کے راستے سے روکا، تمہیں اس کا وبال چکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر تم نے عہد کیا، قسم کھائی، اب بات پوری کرو۔ چند ٹکوں کے خاطر، دنیا کے چھوٹے سے مفاد اور حقیر مفاد کی خاطر وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اللہ کی قسم جو تم نے اٹھائی اس کو توڑنا مت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عہد کو توڑ کر بڑے سے بڑا بھی فائدہ بندہ حاصل کرے، عہد کو توڑ کر قسم اٹھا کر پھر اس کو توڑے اور بڑے سے بڑا فائدہ بھی حاصل کر لے تو وہ حقیر ہے، کمتر ہے اور گھٹیا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ آپس کے معاملات میں بھی ہوگا، یہ اجتماعی معاملات میں بھی ہوگا، یہ حکومتوں کی سطح پر بھی ہوگا، یہ فیصلے کرنے والے ججز کی سطح پر بھی ہوگا جہاں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، حلف لیے جاتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے انڈیویجول معاملات میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑا نہ جائے، بتایا گیا اس مقام پر۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ بڑی پیاری آیت کریمہ اگلی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ میری زبان پر جملہ آ گیا، بڑی پیاری آیت ہے۔ بھائی ساری آیات بڑی پیاری ہیں لیکن کسی خاص موضوع کے حوالے سے، کسی خاص آسپیکٹ اور ٹاپک کے حوالے سے کوئی مقام بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کس کی فکر کریں؟ عارضی کی نہیں، دائمی کی جو اللہ کے پاس ہے۔ ایک جملہ پہلے بھی نقل ہم نے کیا تھا، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرائیں، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرائیں۔ دنیا کے سارے بینکس لمیٹڈ ہیں اور اللہ کا معاملہ، وہاں کا اکاؤنٹ تو وہ انلمیٹڈ ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے، اس سے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ساری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کر دی گئی، بہترین اعمال کا بہترین بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو صبر والا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اپنے دین پر قائم رہنے کی، استقامت کا مظاہرہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرط کہ وہ مؤمن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ کیا ہے پاکیزہ زندگی؟ مراد دنیا کے تعلق سے اللہ اطمینان عطا فرما دے گا، اللہ قناعت عطا فرما دے گا، اللہ شکر کی توفیق عطا فرما دے گا، اللہ صبر کی کیفیت عطا فرما دے گا، اللہ توکل کی کیفیت عطا فرما دے گا۔ یہ سارا باطن مطمئن ہو جائے گا، اللہ کا بندہ اللہ سے راضی رہے گا، اس کے فیصلوں پر راضی رہے گا، نعمت ملے گی شکر ادا کرے گا، اور مصیبت اور پریشانی آئے گی تو صبر کرے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ حیات طیبہ ہے کس کے لیے؟ جو نیک عمل کرنے والا ہو بشرطے کہ مومن ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ یہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کا پہلا ادب۔ جب بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کرے تو اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ کے حضور التجا کرے شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ کیوں؟ شیطان نے کہا تھا سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 16-17 میں اس سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تیرے ان بندوں کے خلاف سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اور حضور نے فرمایا قرآن سیدھا راستہ ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت۔ تو جب اس کی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو ہم تعوذ کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، بے شک اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جو اللہ کے ہو رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بندگی پر آ جائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو شیطان کو دوست ہی بنانا چاہیں گے، اس کی پڑھائی پٹی پر عمل کریں گے، اس نے گناہوں کو مزین کر کے دکھایا اسی میں لذتیں محسوس کریں گے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، تو شیطان کے ہی راستے پر وہ چلیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی ایک حکم کو کسی دوسرے حکم کی جگہ، جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدلتے ہیں، ایک حکم پہلے عطا فرمایا، ایک حکم اللہ بعد میں عطا فرما رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے تقاضا پہلے رکھا، کوئی اور تقاضا رکھ رہا ہے اللہ۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ بے شک تم نے تو خود گھڑ لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق احکامات عطا فرماتا ہے، حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ ناسخ
ناسخ اور منسوخ ایبروگیشن والا معاملہ سورہ البقرہ آیت نمبر 106 میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14، نبی پاک صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ بخاری حدیث نمبر 16، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں یا عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس یا ایمان کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی بھی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور تیسرا یہ کہ وہ کفر یا گمراہی کی طرف واپس جانے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔